علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک بار پھر آپ لوگوں کے ساتھ حاضر ہوں۔ بہت کافی ٹائم ہوا، کچھ ڈومیسٹک ایشوز تھے، کچھ پرابلمز تھے، جس کی وجہ سے میں ویڈیوز اپلوڈ نہیں کر سکا، لیکن اب انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگوں کی تیاری کے لیے میں ریگولرلی ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہوں گا۔ تو اس سے پہلے ہم نے چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر ایکٹ کے 75 MCQs اپلوڈ کرائے اور آج ہم اس کا باقی حصہ جو 25 MCQs بنتے ہیں، تو یہ ٹوٹل 100 MCQs بنتے ہیں جو کہ چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر ایکٹ 2010 کو کور کرتا ہے۔ اس کے بعد میں جوینائل کوڈ کی طرف آؤں گا۔ جوینائل جسٹس سسٹم کوڈ JJSA 2018 کے امپورٹنٹ MCQs وہ بھی تیار کرتا ہوں اور پھر آپ لوگوں کے لیے اپلوڈ کرتا رہوں گا۔ اور اس کے بعد پھر چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر اور اس کے جو ایشوز ہے اور پرابلمز ہے اس پر بھی کچھ MCQs انشاءاللہ پریپیئر کرتا ہوں، تو وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو چلتے ہیں MCQs کی طرف۔ جن لوگوں نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیے، ان سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل والے آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والے سارے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو بر وقت مل جائے۔ تو کوسچن نمبر 76، سینٹینسنگ چائلڈ مینز۔ سینٹینسنگ آف چائلڈ مینز، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو یہ 4 آپشنز دیے ہوں گے آپ لوگوں کو، جن میں سے کریکٹ آپشن ہے ٹو ڈکلیئر دا پنشمنٹ فار این افینڈر، اس کا بی آپشن ہے ٹو گیو ایوارڈ فار این افینڈر، ٹو گیو پروٹیکشن فار این افینڈر، آل آف دا ابو۔ تو اس میں کریکٹ آپشن ہے ٹو ڈکلیئر دا پنشمنٹ فار این افینڈر۔ اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے A child above the age of 15 and below the age of 18 when convicted shall be treated in accordance with the provision of dash۔ وہ بچہ جو ایج آف 15 سے ابو ہوتا ہے اور 18 سے کم ہوتا ہے اور اس کی کنوکشن ہو گئی، تو اس کو ٹریٹ کیا جائے گا کس کورٹ میں؟ تو یہ جوینائل جسٹس سسٹم یعنی JJSA، یہ اس کے لیے اپنا ایک سیپریٹ کورٹ ہے جو ابھی میں نے ڈسکس کیا آپ لوگوں کے ساتھ۔ اس پر ہم انشاءاللہ بہت جلد MCQs آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو وہ ہے آپشن نمبر A، جوینائل جسٹس، یعنی اس کے لیے اپنا سیپریٹ جسٹس سسٹم کورٹ ہے۔ اس میں یہ سارے کیسز جو ہے نا وہ اپڈیٹ اور پروسیڈ کیے جاتے ہیں۔ کوشچن نمبر 77، ایبولشمنٹ آف کارپورل پنشمنٹ ورکس انڈر۔ ایبولشمنٹ آف کارپورل پنشمنٹ یہ کس سیکشن کے تحت جو ہے نا یہ اپنا ایک سیکشن ہے جو کہ سیکشن نمبر 33 بنتا ہے، یعنی کارپورل پنشمنٹ کو کس سیکشن کے تحت ابولش کیا جاتا ہے؟ تو یہ ہے سیکشن نمبر 33، آپشن نمبر C، یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے پنشمنٹ فار کارپورل پنشمنٹ ورکس انڈر۔ کارپورل پنشمنٹ جو ہوتی ہے اس کے لیے جو پنشمنٹ دیا جاتا ہے یہ کون سے سیکشن کے تحت کام کیا جاتا ہے؟ تو یہ سیکشن نمبر 34 ہے، آپشن نمبر D۔ نیکسٹ کوشچن ہے whose ever cause or permits to cause corporal punishment through omission or commission in any form under any circumstances or for any purpose to a child shall be punished with imprisonment for a term which may extend to۔ وہ بندہ جو کوئی کارپورل پنشمنٹ دیتا ہے یا اس زمرے میں آتا ہے تو اس کے لیے پنشمنٹ کتنا عرصہ ہوتا ہے؟ تو یہ 6 months are with fine which may extend to 15,000 rupees or with both۔ 6 مہینے اس کے لیے جیل ہوتا ہے اور
اس کے ساتھ ساتھ 50,000 روپے جرمانہ، یا یہ دونوں بھی پاسبل ہوتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کے لیے آپشن دیے ہوں گے 6 منتھس، 9 منتھس، 3 منتھس، نن آف دی دی۔ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے آپشن نمبر اے۔ نیکسٹ کوشچن ہے فراڈز آر ڈیسیٹ آن اے چائلڈ۔ اگر کوئی بندہ بچے کو کوئی فراڈ یا کوئی اس طرح دھوکہ وغیرہ دیتا ہے تو یہ سیکشن کون سا ہوتا ہے؟ بچے کو دھوکہ دینا، بچے کے ساتھ کوئی زیادتی دینا، کوئی فراڈ وغیرہ کرنا، تو یہ کون سا سیکشن ہے؟ سیکشن نمبر 35۔ آپ لوگوں کے لیے پیپر میں اس طرح سیکشن دیے ہوں گے، تو یہ سیکشن آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے ڈیسیٹ آف اے چائلڈ مینز۔ اب ڈیسیٹ کا مطلب کیا ہے؟ تو ڈیسیٹ کا مطلب ہے ٹو انکریج۔ اس کے لیے آپ لوگوں کو آپشن دیے ہوں گے ٹو کل، ٹو ہارم، ٹو انکریج، آل آف دی ابو۔ تو ڈیسیٹ کا مطلب کیا ہے؟ ٹو انکریج۔ ایک بچے کو فراڈ یا کسی غلط کام کے لیے اس کو انکریج کرنا، اس کا سیکشن ہے سیکشن نمبر 35۔ اور ڈیسیٹ کا مطلب کیا ہے؟ ٹو انکریج اے چائلڈ، کسی بھی غلط کام کے لیے ایک بچے کو انکریج کرنا۔ نیکسٹ کویسچن ہے وائلنس اگینسٹ اے چائلڈ ورکس۔ کسی بچے پر زیادتی کرنا، کسی بچے پر تشدد کرنا، یہ کون سے سیکشن کے تحت کام آتا ہے؟ تو یہ ہے سیکشن نمبر 36۔ سیکشن نمبر 36 از ورکنگ فار دی وائلنس اگینسٹ اے چائلڈ۔ کسی بچے پر کوئی ظلم کرنا، کسی تشدد میں اس کو مبتلا کرنا، یہ کون سا سیکشن ہے؟ سیکشن نمبر 36۔ نیکسٹ کویسچن ہے پنشمنٹ فار اے وائلنس ورکس انڈر۔ اگر کسی بچے پر ظلم ہوتا ہے، کوئی وائلنس ہوتا ہے، تو اس کی پنشمنٹ کون سے زمرے میں آتا ہے، کون سے سیکشن کہتے آتا ہے؟ تو یہ ہے سیکشن نمبر 37۔ یعنی وائلنس اگینسٹ اے چائلڈ جو ہے یہ سیکشن نمبر 36 ہے، اور پھر وائلنس کے لیے جو پنشمنٹ ہے وہ ہے سیکشن نمبر 37۔ آپ لوگوں نے ان دونوں کو یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد سیکشن نمبر 84 آتا ہے، کویسچن نمبر 84، ہوز ایور کمٹس وائلنس اگینسٹ اے چائلڈ شیل بی پنشڈ ود امپریزنمنٹ فار اے ٹرم وچ مے ایکسٹینڈ ٹو۔ اگر کوئی اس طرح بچے پر ظلم کرتا ہے، کوئی تشدد کرتا ہے، تو اس کی امپریزنمنٹ کا جو ڈیوریشن ہے وہ کتنے عرصے ہوتا ہے؟ تو یہ 3 years اینڈ ود فائن وچ مے ایکسٹینڈ ٹو 100,000 روپیز۔ اس کے لیے جو 3 سال سزا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی جرمانہ بھی ہے جو کہ 1 لاکھ روپے بنتا ہے۔ اور آپ لوگوں کے لیے اور بھی آپشن دیے ہوں گے 4 years ود فائن، 6 year ود فائن، 5 years ود فائن وچ میں ایکسٹینڈ ٹو 100,000 روپیز۔ تو آپ لوگوں نے آپشن نمبر اے کو یاد رکھنا ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہارمفل پریکٹسز اگینسٹ اے چائلڈ ورکس۔ ہارمفل پریکٹسز، کسی بچے کے خلاف کوئی ہارمفل پریکٹس، کوئی نقصان والی پریکٹس کرنا، مطلب اس کو مارنا، اس کی مار پٹائی کرنا، اس طرح کی کچھ اور اس طرح حرکت کرنا، تو یہ کون سے سیکشن کہتے آتا ہے؟ سیکشن نمبر 38۔ نیکسٹ کویسچن ہے 86، ہوز ایور کمٹس the offense of a harmful practice shall be punished with imprisonment for a term which may extend۔ اگر کوئی اس طرح بچے کو نقصان دیتا ہے، اس کو تکلیف دیتا ہے، تو اس کی امپریزنمنٹ اور اس کا فائن کتنا ہے؟ تو امپریزنمنٹ ہے 3 years اور فائن which may extend to 100,000 روپیز اور بہت، یعنی یہ دونوں ایک جیسے ہیں۔ تو یہ آپ لوگوں نے یاد رہے کہ 3 سال اس کے لیے امپریزنمنٹ ہے اور 1 لاکھ تک اس کا جرمانہ ہے، یا دونوں بھی ہو سکتے ہیں۔ تو آپ کو اس طرح اور بھی بی سی ڈی آپشن دیے ہوں گے، آپ لوگوں نے اس کو یاد رکھنا ہے۔ کریکٹ آپشن ہے آپشن نمبر اے۔ نیکسٹ کویسچن ہے پنشمنٹ فار اے ہارمفل اینڈ ایبیوسیو پریکٹس ورکس انڈر۔ اب کسی ہارمفل پریکٹس کے لیے کوئی اس طرح پریکٹس کرتا ہے، بچے پر ظلم کرتا ہے، مار پٹائی کرتا ہے،
تو اس کی پنشمنٹ کون سے سیکشن کے تحت کام کرتا ہے؟ تو یہ ہے سیکشن نمبر 39، سیکشن 31، سیکشن 32، سیکشن 38۔ تو کریکٹ آپشن ہے سیکشن 39۔ آپ لوگوں نے اگر تھیوری دیکھی ہو تو پھر یہ آپ لوگوں کو یاد رہے گا۔ اس کے ساتھ ہم نے ویڈیوز بھی دیے ہیں، وہ ویڈیوز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، جن میں ہم نے یہ تمام چیپٹر بالکل ٹاپک ٹو ٹاپک، سینٹنس ٹو سینٹنس ہم نے ایکسپلین کیے۔ آپ لوگ مزید انفارمیشن کے لیے اس کو دیکھ سکتے ہیں، تو پھر یہ سیکشن آپ لوگوں کے لیے مشکل نہیں رہے گا۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 88، ہوز ایور کمٹس دا offense of a harmful practice shall be punished with imprisonment for a term which may extend to۔ اگر کوئی اس طرح پریکٹس کرتا ہے، بچوں پہ ظلم کرتا ہے، اور یہ اس طرح پریکٹس میں اس کو جو ہے نا یہ پکڑا گیا، تو پھر اس کے لیے امپریزنمنٹ اور پنشمنٹ کتنی ہے؟ تو یہ بھی ہے 3 years اور فائن وچ میں ایکسٹینڈ ٹو 100,000 روپیز۔ اس کے لیے بھی یہی سزا ہے کہ 3 سال اور اس کے ساتھ ساتھ 1 لاکھ روپے جرمانہ۔ یہ الگ بھی ہو سکتے ہیں اور یہ دونوں بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد 89 نمبر کوشچن ہے، ڈیلنگ ان آرگنز آف اے چائلڈ مینز۔ یہ کوشچن آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے، یہ امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ بچوں کی اعضاء وغیرہ کے ساتھ، یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بچوں سے اعضاء مطلب کوئی پرزہ وغیرہ، کوئی گردہ وغیرہ یہ نکالتے اور پھر اس کو بیچتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ پھر اس کے بعد اپنا اس کا ایک سیکشن بھی ہے، ڈیلنگ ان آرگنز آف اے چائلڈ مینز illegally sells, purchases, delivers, transport, import, exports organ of a child۔ بچے کے جتنے بھی آرگنز ہیں اس کو ایکسپورٹ کرنا، امپورٹ کرنا، یا اس طرح اس کو پرچیز کرنا، ڈیلیور کرنا، یہ تمام اس زمرے میں آتا ہے۔ تو یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے۔ نیکسٹ، ہوز ایور کمٹس دا offense of dealing in organs of a child may punished with sentence of death or imprisonment for life and shall also be liable to fine which may۔ اس طرح کوئی پریکٹس کرتے ہیں تو اس کے لیے سزا کون سا ہے؟ تو یہ 1 million روپیز ہے، یعنی 1 million یہ اس کا جرمانہ ہوگا۔ اگر کوئی اس طرح پریکٹس کرتا ہے اور اس کو پکڑا گیا ہے تو اس کے لیے سزا کیا ہے؟ 1 million، یعنی 10 لاکھ جرمانہ ہے اس کا۔ 10 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا اگر اس طرح کوئی بندہ یہ پریکٹس کرتا ہے۔ یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے۔ 2 million بھی آتا ہے، 3 million، 10 million۔ تو آپ لوگوں نے کریکٹ آپشن ہے 2 million to 1 million، یعنی 10 لاکھ روپے تک اس کا جرمانہ ہوتا ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، پنشمنٹ فار ڈیلنگ ان آرگنز آف اے چائلڈ ورکس۔ اب اس طرح بچوں کی آرگنز کا جو کوئی پریکٹس کرتے ہیں، اس کو سیل کرتا ہے، فروخت کرتا ہے، تو اس کی پنشمنٹ کون سی سیکشن کہتے ہیں؟ یہ سیکشن آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے، امپورٹنٹ سیکشن ہے، سیکشن 41 کے تحت یہ آتا ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، کروئلٹی ٹو اے چائلڈ ورکس انڈر۔ اب بہت زیادہ بچے پر بہت زیادہ ظلم کرنا، بہت شدت سے اس کو مارنا، یہ کون سے سیکشن کے تحت آتا ہے؟ سیکشن 44، کروئلٹی، بہت زیادتی کرنا بچے کے ساتھ، یہ کون سا سیکشن ہے؟ سیکشن 44۔ سیکشن 40 دیا ہے، سیکشن 42، سیکشن 43۔ تو آپ لوگوں نے سیکشن 44 یاد رکھنا ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، ہو ایور امپلائز اینی چائلڈ فار دا پرپز آف بیگنگ اور کازز اینی چائلڈ ٹو بیگ، اور ہو ایور ہیونگ دا پروٹیکٹیو کیئر آف اے چائلڈ conveys یعنی سیکریٹلی allow ایٹ اور encourages his employment for the purpose of begging shall be۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بچوں سے گداگری کا کام لیتے ہیں، اس کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ بیکاری پر مبتلا ہو جائے، اور بچوں سے اس طرح پریکٹس لینا یہ کون سے زمرے میں آتا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی پنشمنٹ کیا ہے؟ پنش ود ریگورس imprisonment for a term which may۔ اگر کوئی اس طرح بچوں سے یہ کام لیتا ہے بیکاری والا، تو ان کے لیے جو قید ہے وہ ہے 3 years سے لے کر یعنی
to 3 years extend and shall also be liable to fine which may extend to 50,000 rupees. یعنی 3 سال اس کے لیے امپریزنمنٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ 50,000 روپے جرمانہ بھی دینا پڑے گا. اگر کوئی بندہ بچوں سے بیکاری والا کام لیتا ہے گداگری کا تو اس کے لیے 3 سال بامشقت سزا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ 50,000 روپے جرمانہ بھی دینا پڑے گا. تو آپ لوگوں کے لیے 4 ایئرس 5 ایئرس 6 ایئر اس طرح آپشنز دیے ہوں گے. نیکسٹ کویشچن ہے 94 امپلائنگ چائلڈ فار بیگنگ ورکس انڈر. اس طرح بچوں سے بیگنگ کا کام لینا یہ کون سے سیکشن کہتے ہیں؟ یہ سیکشن بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنے امپورٹنٹ ہے، سیکشن 45. نیکسٹ کویشچن ہے مالافائڈ مینس. یہ کویشچن بہت امپورٹنٹ ہے، ایبریویشن ہے، ایک امپورٹنٹ ویکیبلری ہے. مالافائڈ کا مطلب کیا ہے؟ کیریڈ آؤٹ ان بیڈ فیتھ آر ود انٹینٹ ٹو ڈیسیو. ایک بچے کو دھوکہ دینا، اس سے غلط کام لینا، اس کا عقیدہ، اس کا کوئی برین واشنگ کرنا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مالافائڈ. نیکسٹ کویشچن ہے 96 نمبر پرمیٹنگ چائلڈ ٹو انٹر پلیسز ویئر لیکور اور نارکوٹکس ڈرگز آر سولڈ ورکس انڈر. کسی بچے سے ایسا کام لینا مطلب سگریٹ نوشی کرنا یا کوئی اسمگلنگ وغیرہ، یہ اس طرح کی پریکٹس لینا، کوئی ڈرگ وغیرہ اس پہ بیچنا، اس طرح یہ پریکٹس کرنا، یہ اس کے لیے اپنا سیکشن ہے اور وہ ہے سیکشن نمبر 47. یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے. نیکسٹ کویشچن ہے whoever commits an offense of a child pornography shall be punished with rigorous imprisonment of either description for a term which may not be less than and also be liable to fine which may not be less than 200,000 rupees and may extend to 500,000. اگر کوئی بندہ اس طرح کرتا ہے کہ اس کی پورنوگرافی بناتا ہے، اس کی ویڈیوز اپلوڈ کراتے، اس کی غلط تصاویر جو ہے نا وہ شیئر کرتا ہے سوشل میڈیا پہ یا اس طرح کسی دوسرے پلیٹ فارم پہ، اور اس جرم میں پکڑا گیا تو اس کے لیے جرمانہ کتنا ہے اور امپریزنمنٹ کتنا ہے؟ 3 سال اس کے لیے بامشقت قید ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی 3 سال سے لے کر 7 سال تک یہ اس کا بامشقت اور اس کے ساتھ ساتھ 500,000 یعنی 5 لاکھ روپے جو نا اس کے ساتھ جرمانہ بھی ہے اور 3 سے 7 ایئرس تک اس کا قید بھی ہوگا. یہ دونوں بھی ہو سکتے ہیں، الگ الگ بھی ہو سکتا ہے، تو آپ لوگوں نے اس کو یاد رکھنا ہے. کویشچن نمبر 98 چائلڈ ٹریفکنگ آف چلڈرن ورکس انڈر. بچوں کی خرید و فروخت، بچوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک سمگل کرنا، ان کو جو ہے نا ایک جگہ سے دوسری جگہ تک ٹرانسپورٹ کرنا. ٹریفکنگ کا مطلب یہ ہے کہ ایک جگہ سے دوسری تک، مطلب پاکستان سے سعودی عرب بھیجنا، انڈیا، اس طرح مختلف ممالک میں اس کی ٹریفکنگ کرنا. یہ کون سی سیکشن کے تحت آتا ہے؟ سیکشن 53. آپ لوگوں نے اس کو یاد رکھنے، امپورٹنٹ کویشچن ہے. کویشچن نمبر 99 whoever involves himself in a child trafficking with Pakistan shall be punished with imprisonment for life which shall not be less than dash and shall also be liable to fine which shall not be less than 500,000 rupees and may extend to 10,000 rupees. اگر کوئی اس طرح چائلڈ ٹریفکنگ میں پکڑا گیا اور اس طرح پریکٹس کرتا ہے تو اس کے لیے سزا کتنا ہے؟ یہ سزا ہوتا ہے 14 ایئرز یعنی 14 سال تک بامشقت قید ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ 10,000 یعنی 10 لاکھ تک جرمانہ بھی دینا، یا یہ الگ الگ بھی ہو سکتے ہیں، دونوں بھی دے سکتے ہیں. یہ کویشچن بہت امپورٹنٹ ہے، آپ لوگوں نے اس کو یاد رکھنا ہے. 14 ایئرز تک اس کا بامشقت قید ہے. اور آخری کویشچن ہے چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر ایکٹ 2010 کا. آج یہ ختم ہو جائے گا، اس کے بعد ہم JJSA 2018 کے امپورٹنٹ MCQs اپلوڈ کرائیں گے. آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو سٹارٹ سے اینڈ تک دیکھ لیں. انشاءاللہ آپ لوگوں کو اپ کمنگ ٹیسٹ کے لیے بہت زیادہ فائدہ ہوگا. میں کوشش کرتا ہوں کہ جو اس سے پہلے ETEC کی ویب سائٹ پہ جو پہلا ٹیسٹ ہوا ہے BPS 16 کا، اس کی کویشچن میں اکٹھا کرتا ہوں، وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا.
انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگوں کو یہ ملتا ہے. اور آخری کویشچن ہے اس کا, whoever commits an offense of a sexual abuse shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 14 years and shall not be less than 7 years and shall also be liable to fine which shall not be less than 100,000 rupees. اس کا سمری یہ ہے کہ کوئی اس طرح سیکشول ابیوز کرتا ہے بچے کے ساتھ تو اس کے لیے سزا کیا ہے اور اس کے لیے جرمانہ کتنا ہے. تو 14 ایئرز اس کے لیے جو نا یعنی اس کا بامشقت قید ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جرمانہ کتنا ہے, 10 لاکھ تک اس کا جرمانہ بھی ہوگا. یعنی اگر کوئی بندہ اس طرح کے ظلم میں پکڑا گیا تو اس کے لیے 14 سال قید ہے بامشقت, اور اس کے ساتھ ساتھ 10 لاکھ تک جرمانہ بھی دینا پڑے گا. یہ دونوں بھی ہو سکتے ہیں اور الگ الگ بھی ہو سکتے ہیں. تھینکس فار واچنگ, ہیونگ یور ٹائم. السلام علیکم.